أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بندے پروردگارم امت احمد نبی بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست گزارے چار یارم تابع اولاد علی سبحان اللہ دوست گزارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارا ملت حضرت خلیل مذہب حنفیہ دارا ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی محترم مقتدر سامعین اسٹیج پہ تشریف فرما ثناء بعد بہت دیر سے آپ محفل کو سن رہے ہیں اور بیچ میں نماز بھی ادا کی ہے یہ آپ کا ذوق اور محبت کہ آپ نے اس محفل میں شرکت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میں ہم سب کو بلایا اور بے پناہ کرم فرمایا. اس محفل کا حال تو یہ ہے کہ اس محفل سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے اور جہاں جہاں ایسی محفلیں منعقد ہوا کرتی ہیں لوگ اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنی علمی صلاحیتوں لیاقت کے ساتھ تنقید کیا کرتے ہیں لیکن قبر میں جب تیسرا سوال ہوگا تو کہے تو جاتے ہیں منکر نکیر لیکن ہر قبر میں اس نام کے فرشتے ملتے ہیں ہر قبر میں. اور جو سوال ہے نا وہ یہ نہیں ہے اب آپ کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں. دنیا میں تو بہت فرمایا اب آپ کیا فرما رہے ہیں یہ فرشتے نہیں پوچھیں گے تو یہی کہ دنیا میں تھے تو کہتے کیا تھے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل اس مرد رحم مرد خاص بندہ خاص قرب خداوندی کا عظیم ترین قربت کا حامل جسے ساری کائنات اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتی ہے. تم اس مرد کے بارے میں وہاں اپنے گاؤں میں کیا کہا کرتے ہیں. تو اب یہ مبارکباد ہے یہ نہیں باعث فخر اور خوشی اور شادمانی کی بات ہے یا نہیں کہ کل لہٹ میں تم سے وہی سوال کیا جا رہا ہے کہ جو تم یہاں ابھی کر رہے ہو یہاں سے تو لوگ بھاگ سکتے ہیں قبر سے کیسے بھاگو گے کیونکہ فرشتے بھی ٹھہرے نہیں جو ہیں سنی عالم اہل سنت و جماعت کے علماء جو برملا کہتے ہیں کہ تو زندہ
زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں کسی اور کا مانتا نہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے در کا مانتا ہوں۔ تو فرشتے بھی اسی اسٹیج والے عقیدے کے تھے، تو اب ہم خوش ہو جائیں کہ ہمارا عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ وہی عقیدہ ہے جو قبر میں زندہ نہیں کیا۔ میرے رسولی دیکھیے، بس جو آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بارے میں ایک دو لفظ جملہ سمجھائیں گے، اور آپ تک، آپ کے ذہنوں تک، اور کوشش یہ بھی رہے گی کہ ذہنوں کے ساتھ ساتھ دلوں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں۔ اگر پہنچ گیا تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور آپ نے پہنچا دیا تو آپ کے لیے بھی خوشی اور شادمانی کی بات ہے۔ بس دیکھیں توجہ میں کہا، وما ارسلنا من رسولی، ہم نے رسول کو بھیجا، ہم نے رسول کو بھیجا۔ تو یہاں جو من ہے اور من کے بعد جو لفظ رسول ہے، یہ لفظ رسول، یہ من کوئی عام من نہیں ہے، یہ من کوئی عام من نہیں ہے، بلکہ یہ رسول عام نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خاص ہے۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، جس کا حال یہ ہے کہ یہ کتاب سکھاتا ہے، یہ حکمت سکھاتا ہے، یہ گندوں کو ستھرا کر دیتا ہے، یہ تزکیہ کرتا ہے، یہ حکمت دیتا ہے، یہ صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ اس سے قریب ہو جاؤ گے تو جسم کو ستھرا کر دے گا، اس کو دل میں رکھ لو گے تو دل کو ستھرا کر دے گا، اس کو نفس سے قریب کر دو گے تو نفس کا بھی تزکیہ کر دے گا، اس کو زبان میں اتار لو گے تو زبان میں بھی صداقت آ جائے گی، اب اس کو اپنے قالب میں اتار لو گے تو قالب میں بھی طہارت آ جائے گی، اس کو اپنے گھر میں لے آؤ گے تو گھر میں بھی برکت آ جائے گی، اس کو نوجوانوں میں اتار دو گے تو نوجوان بے حیائی سے دور ہو جائیں گے، اس کو قبروں میں اتار دو گے تو قبر میں تاریکی نہیں روشنی آ جائے گی، اس کو اپنی زندگی میں اتار دو گے تو یہودیت، عیسائیت اور سارے دشمنان اسلام آ جائیں، پھر بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتے۔ دنیا کو یہ بتا دو کہ ہمارے رگ و ریشے میں، ہمارے قالب میں، ہمارے دل کی گہرائی میں، ہمارے پاؤں میں کوئی اور نہیں بستا، صرف کہتا ہے تو میرے رب کا رسول بستا ہے۔ زندہ باد۔ وما ارسلنا من رسول، اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ رسول کوئی معمولی نہیں، ایک عظیم انفرادی شخصیت کا یہ حامل ہے، یہ صرف رسول ہمارا ہی نہیں، یہ تو ہمارے لیے خوش بختی ہے، یہ تو ہمارے لیے نصیبے کی بات ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہیں، ہم ان سے منسوب ہیں، ہم ان کے در کے گدا اور ان کے غلام ٹھہرے۔ یہ ہمارے لیے تو سراسر فخر کی بات ہے۔ ہم نمازیں پڑھ کر فخر نہیں کرتے، ہم روزہ رکھ کے فخر نہیں کرتے، ہم مسجد بنا کر فخر نہیں کرتے، ہم قرآن کے آیات کی گردانی کر کے اور تلاوت کر کے فخر نہیں کرتے۔ وہ عملوں پہ فخر کرنے والا دھتکار دیا گیا، تو اس سے کچھ تو سیکھو، اپنے دشمن سے بھی سیکھ لینا چاہیے، اپنے دشمنوں سے بھی سیکھ لینا چاہیے۔ ہم عملوں پہ فخر نہیں کرتے، اللہ نے تو ہمیں فخر کرنے کے لیے ایک نسبت دے دی ہے، اور وہ نسبت ہے مدینے والے کی، وہ نسبت ہے مدینے والے کی۔ کہا جب بات اتنی سی سمجھ گئے تو پھر تمہیں کسی اور کی پیروی، کسی اور کی اقتدا، کسی اور کی فالوئنگ اور کسی اور کی پیروی درکار اور ضروری نہیں ہے۔ اب تمہیں کسی اور کے فیشن کو اپنا کر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں مٹک بڑک کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں بگڑی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں فسادیوں کی طرف رخ کر کے اپنے اوپر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں مالداروں کو اور سودخوروں کو اور شرابیوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ترقی پر ہے، ہم تو تنزلی پر ہیں، ہم تو پستی میں ہیں، اس پر پشیمان
लियुताअ बिइज़्निल्लाह, मगर चाहिए कि पैरवी की जाए। इल्ला लियुताअ, चाहिए कि इत्तिबा की जाए, पैरवी की जाए, पैरवी पीछे पीछे चला जाए। चाहिए, अल्लाह ने अब कोई बंदे कह सकते हैं क्यों चाहिए, हम तो नहीं करेंगे पैरवी, हम तो सिर्फ उसी की करेंगे जो बम्बई में नाच रहे हैं, उन्हीं की पैरवी करेंगे, हम तो मानने वाले नहीं हैं आपकी बात। हम जब बिल्कुल बुढ़ा जाएंगे, सैफुल उम्र हो जाएंगे, तभी मस्जिद की तरफ जाएंगे। हम तो ठहरे नौजवान, हमें गुटखा खाने, पुकार खाने और इधर उधर की बातें और गाना गाने से हमें कहाँ फुर्सत, हम क्यों पैरवी करें? तो अल्लाह ने कहा सुनो, वो जो रसूल है वो तनहा नहीं, वो जो रसूल है वो तनहा नहीं है, उसकी पैरवी नहीं करोगे तो याद रखो बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह, वो जो प्यारा है, अच्छे मुखड़े वाला है, जो जाज़बियत रखता है, जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है, वो लोग सख्त दिल भी हो तो अपनी रहमतों, करम और रास्त से और नर्म लहजे से वो सख्त दिल और पत्थर दिल को भी निचोड़ कर मोम बना देता है। तुमने नहीं देखा कि वो उमर जो सख्त दिल था वो गिरमिंदा किसी और का न बना, बल्कि मेरे प्यारे रसूल का बना, जिसे देखकर दरिंदे भाग जाया करते थे, जिसका नाम सुनकर दुश्मनान इस्लाम कांप जाया करते थे, जिसके कदम की आहट को सुनकर इब्लीस से लईन भी रुख बदल दिया करता था। उसने भी दिल दिया है, उसी रसूल को दिया है, उसी रसूल को दिया है। बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह, वो जो गुस्ल करता है ना वो मेरे हुक्म से करता है। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उसकी इत्तिबा की जाए। बस बच्चे ना खाने का दौर खत्म हो गया। कहा इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, चाहिए कि इत्तिबा की जाए, चाहिए कि इत्तिबा की जाए। और फरमाया बिइज़्निल्लाह, वज़ू कर रहे हैं नबी, अब इसमें हुक्म में मेरे रब का है, अदा मुस्तफा की है। वज़ू करना, पानी बहाना, ये मत सोचना कि हाथ गंदा है धुल रहे हैं, चेहरे पर पानी बहाना, ये मत सोचना कि चेहरा गंदा है धुल रहे हैं, पैर धुलना, ये मत समझना पैर गंदा है धुल रहे हैं, सर का मसा करना, ये मत सोचना कि सर पर कर्द जमी हुई है, सर का मसा कर रहे नहीं। कहा ये जो करली वाला, ये जो प्यारे मुखड़े वाला, ये सुनने वाले वाला, ये चमकदार चेहरे वाला, ये तो सर आका मुकम्मल बहारत, ये पाकीज़ा है। अरे सहाबा,
خود سے حاصل نہیں کیا بإذن اللہ. یہ منصب جو کچھ لوگ رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کیے نا اور یہ جتنے لڑکے ہیں اگلی بار جب بھی آئے ٹوپی لگا کے آیا کریں. یہ میلاد مصطفیٰ رسول ہے. بچوں آپ آئے بڑی خوشی ہوئی. آپ صرف میلاد میں اللہ کے رسول کے لیے آیا ہے, اللہ کے رسول کے لیے آیا ہے. جب صرف خیال یہ ہونا کہ ہم پیارے نبی کے لیے آئے پھر اس کی برکت کا مزہ ہی کچھ اور. پھر جب آپ یہ نیت کر کے آئیں گے تو باقی چیزیں تو ایسے ہی مل جایا کرتی ہیں. باقی چیزوں کا کیا, وہ تو آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے. تو جس نے بإذن اللہ رسول کی اتباع کی, رسول کی اتباع کی, جس نے بإذن اللہ رسول کی اتباع کی, دنیا والے اسے شکست نہ دے سکے, دنیا والے اسے مٹا نہ سکے. ابو بکر صدیق سے دشمنی بہتوں نے کیا مگر رسوا کر نہ سکے کیونکہ وہ رسول کے تھے بإذن اللہ کے. فاروق اعظم سے دشمنی بہتوں کی لیکن وہ فاروق اعظم کو زیر نہ کر سکے کیونکہ وہ رسول کے تھے بإذن اللہ کے. عثمان غنی کی گردن کو کاٹ دیا گیا لیکن مٹا نہ سکے کیونکہ وہ رسول کے تھے بإذن اللہ کے. مولا علی کو شکست اور چھپانے کی بہت کوششیں کی گئی لیکن ان کے نام کو, ان کی مولائیت کو اللہ نے حال کر دیا کیونکہ وہ رسول کے تھے بإذن اللہ کے. دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم صدیق و عمر اور اہل بیت امام حسین کسی کے بھی ہیں تو وہ کسی کی وجہ سے نہیں, رسول کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا تکبیر. خدا نہ خواستہ ہم اتباع کرتے کرتے, پیروی کرتے کرتے ٹھوکر کھا جائے, کوئی گناہ کر بیٹھے. نفس ہے نا, انسان نسیان اور خطا سے مرکب, وہ خطا اس سے ہو ہی جاتی ہے, چوک ہو ہی جاتی ہے. تو اب اس رسول کی ہم اتباع کریں گے اور کبھی ہمیں ٹھوکر لگ گئی تو ہم کیا کریں. تو اللہ نے فرمایا جب میں نے پیارے رسول کو دیا ہے نا تو اب کوئی گوشہ بھی نہیں چھوڑوں گا. کوئی گوشہ اگر گڑھا ہے نا, نفس کا گڑھا ہے, گندگی ہے, تو اسے اس سے باہر نکالنے کے لیے بھی میں نے رسول کے پاس ایک دستور دے دیا ہے, ایک سسٹم دے دیا ہے. پریشان مت ہو, اگر کبھی گناہ ہو جائے نا تو پھر اللہ نے کیا دیا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ارے اتباع رسول میں سرشار, گرد راہ مصطفیٰ کو آنکھوں کا سرما بنانے والوں دیوانوں, سنو غور سے. جب میرے رسول کے ہو گئے اور تم سے کوئی خطا ہو جائے تو کہیں اور دوڑ کر مت جانا, کہیں اور دوڑ کر مت جانا. کہاں جائیں پروردگار, کہاں وہی جاؤ جس کی اتباع اور فرما برداری کا میں نے حکم دیا ہے, وہی جاؤ. کہاں تسبیح پڑھنے استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت کا وظیفہ کرنے تو کیا بیڑا پار نہیں ہو جائے گا. کہا نادان صرف استغفر اللہ کرے گا تو میں صرف تواب ہونے کا تجھے احساس کراؤں گا, اور اگر وہاں چلا جائے گا تو تواب کے ساتھ ساتھ رحیم بھی پائے گا, رحیم بھی پائے گا. نبی کے پاس جا. اب لوگ کہتے ہیں ہم تو داڑھی کے خطرے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, 10 لاکھ یہاں خرچ کر سکتے ہیں, 5 لاکھ وہاں کر سکتے ہیں, لیکن مدینہ نہیں پہنچ سکتے, مدینہ نہیں جا سکتے. تو اللہ نے کہا اس کا بھی راستہ میں نے نکال دیا ہے, اس کا بھی راستہ میں نے نکال دیا ہے. میرے نبی کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ آپ سے ملنا ہو تو ہم کیا کریں. کہا میری امت کے اولیاء سے ملو, میری امت کے اولیاء سے ملو. کہا حضور آپ کی امت کے اولیاء یعنی اونچے منصب پر ہو, زہد و تقویٰ, اخلاص و للہیہ
खुशू खुजू और आपकी निस्बत शरीफा की बुनियाद पर वो ऊंचे मकाम पर हो, तो हम उनसे मिल न सके, हम उनसे मिल न सके। लम यलहक बिही, हदीस का लफ्ज है, लम यलहक बिही, हम उनसे मिल न सके, उनसे इल्हाक कर न सके। वो अब्दुल कादिर जिलानी है, वो गरीब नवाज है, वो जुन्नून मिस्री, जुनैद बगदादी, ख्वाजा हसन बसरी, ये जैसे औलिया हो और हम ठहरे कमजोर, उनके ऊंचे मकसद तक जाकर उनसे मुलाकात और उनसे इल्हाक नहीं कर सकते। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, परेशान मत हो, अकीदत रखता है ना, निस्बत रखता है ना, प्यार करता है ना, उल्फत रखता है ना। कहा हाँ हुजूर, तो आपकी उम्मत के औलिया से मैं प्यार करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्ब इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन जो जिससे यहाँ पर मोहब्बत वहाँ बदली नहीं जाएगी। जो आजकल बहुत चालाक लोग हो रहे हैं ना, हर नेता से कहते हैं हमारा वोट आप ही के लिए, ये चालाकी वहाँ नहीं चलेगी। चादर मज़ार पे चढ़ा के और रिश्तेदारी करते हैं कहीं और, ये चालाकी वहाँ नहीं चलेगी। गरीब नवाज के वहाँ मुंह छिपा कर जाते हैं, अपने अहकाम निकाल कर फिर बदल जाते हैं, ये चालाकी वहाँ नहीं चलेगी। और सुन्नी दावत दे बिरयानी की, 11वीं शरीफ की, तो खा लेते हैं और फिर जाते हैं कहीं और। अब जिसकी गा रहे थे उसी ने पाबंदी भी लगा दी। अरे गाया होता नबी की, गाया